السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ان سب کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگایا جائے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھیجا اس کے ہاں ہم نے یہ پیغام بھیجا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، لہذا تم سارے میری ہی عبادت کرو۔ توحید کی دوسری قسم کی حقیقت مشرکین مکہ سمجھ نہ سکے اور گمراہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس جھگڑے میں انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کر لیا، ان کا مال، ان کی جان، ان کے گھر بار اور ان کی خواتین اور بچے، ہر چیز میں دست اندازی کرنے لگے۔ جس شخص میں توحید کی یہ صفت موجود نہ ہو وہ مشرک اور کافر ہے، اگرچہ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہو، پھر بھی اس پر مشرک اور کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نظریہ ہی تمام رسولوں کا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ اس سلسلے میں فاضل مولف ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مورخین سے یہ غلطی ہوئی کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہاری طرف بھی اسی طرح وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام پر وحی کی، اور ان کے بعد باقی انبیاء کی طرف بھی وحی کی۔ اسی طرح حدیث میں قیامت کے روز سفارش والا واقعہ بھی منقول ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف زمین پر بھیجا تھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں گزرا جن کو کتاب دی گئی ہو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام ان 5 رسولوں میں سے ایک ہے جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، جن کے نام یہ ہیں: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔